تو سب سے پہلے ہم استاد محترم سے ان کی پیدائش، ان کی مقام پیدائش اور ان کی عمر مبارک کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا اپنا خاندانی پس منظر بھی ذرا وضاحت فرما دیں اور اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں۔ میری پیدائش 1964 کے بالکل شروع کی ہے، 1 جنوری یا 2 جنوری غالباً ہوگی، اور قمری اعتبار سے یہ کنفرم ہے جو اپنی والدہ سے سنا ہے کہ وہ شب برات تھی۔ ہمارا خاندان اصل میں لدھیانے سے تعلق رکھتا تھا، جی، لیکن پاکستان بننے سے کافی عرصہ پہلے، یعنی 1880 1890 کے لگ بھگ جی، ہمارے پردادا اور ان کے بھائی وہ یہاں آ گئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ نہریں نکالی گئی تھیں جی، جی، اور یہ علاقہ نیا نیا آباد ہوا تھا۔ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جدوں بار آباد ہوئی سی، کیونکہ یہ ساندل بار کا علاقہ کہلاتا تھا، یعنی گھنٹہ گھر بننے اور فیصل آباد بننے سے بھی پہلے کے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پردادا جو ہیں وہ اس گاؤں کے، ہمارے گاؤں کے بانی تھے، روشن والا گاؤں کا نام ہے، اور اب تو شہر سے متصل ہے، جی، جی، اور سمندری روڈ پہ جو بائی پاس ہے وہ بھی روشن والا بائی پاس کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے۔ جی، بنیادی طور پر تو یہ ایک زمیندار گھرانہ تھا، جی، اور زمیندار گھرانے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں اور فخر اور تعلی کی چیزیں ہوتی ہیں، دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری ہمارے خاندان میں موجود تھی۔ ہمارے خاندان میں دین کا رجحان جس شخصیت کی وجہ سے آیا ہے وہ بر صغیر کی عظیم روحانی اور علمی شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی۔ ایسا ہوا کہ ہمارے والد صاحب کے ماموں، ان کے والد یعنی ہمارے والد صاحب کے نانا، وہ بھی ایک گاؤں کے بانی تھے، شاہکوٹ کے قریب نکودر گاؤں ہے، اس کے وہ بانی تھے، غالباً نظام دین یا امام دین ان کا نام تھا، اور اسی نام سے گاؤں کا نام تھا۔ ان کے بیٹے یعنی ہمارے والد صاحب کے ماموں تھے کرم الہی صاحب، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور اپنے والدین کے ایک ہی اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے بڑے لاڈ پیار سے پلے۔ ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی ہی ماڈرن ٹائپ تھی، اور یعنی بڑی عجیب و غریب قسم کی ان کی زندگی تھی، جو گاؤں والوں میں عام طور پہ نہیں۔ ہاں، وہ یعنی اور بڑی نفیس زندگی تھی، اور بڑا منتظم مزاج تھا۔ جنہوں نے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مزاج کے اعتبار سے کتنے بڑے منتظم ہیں۔ اس طرح کی وہ زندگی گزار رہے تھے، یعنی ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے درجن ان کے بوٹ ہوتے تھے، اور وہ انگریزی سوٹ ہوتے تھے، ان کی الماری بھری ہوئی ہوتی تھی، اور اس طرح کی بڑی یعنی ان کی ماڈرن اور بالکل ٹھاٹ واٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ بس کہیں سے کسی طریقے سے ان کا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے تعلق ہو گیا، پھر وہ ان کے بیعت بھی ہو گئے۔ تھانوی رحمہ اللہ کا آخری وہ دور تھا، تسلسل سے خط و کتابت بھی ہوتی رہی، بلکہ ایک خط میں تو حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے، اور یہ لفظ حضرت تھانوی کسی کے بارے میں جلدی نہیں فرماتے تھے، کہ مجھے آپ سے عقیدت ہو گئی ہے۔ جی، جی، اسی طرح ان کے ملفوظات پڑھیں تو یہ بات بہت کم ہے۔ جی ہاں، کیونکہ حضرت تھانوی کا پرکھنے کا معیار تو بہت سخت ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اپنے خاندان کے نوجوانوں کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ پڑھنے کے لیے دے دیتے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ دین کی طرف آئے، اور کچھ شخصیات دین کی تعلیم کی طرف بھی آئی۔ ویسے دین کی طرف ان کی وجہ سے آنے والے ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں۔ مثلا جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے والد صاحب کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور ہمارے تایا مرحوم کے داماد بھی تھے، وہ انہی کی برکت سے دین کی طرف آئے اور باقاعدہ عالم دین بنے وہ۔ اور ان کے جو 2 بڑے بھائی تھے وہ تعلیم کے اعتبار سے تو دین کی طرف نہیں آئے، لیکن وہ عملی زندگی میں ان میں سے ایک حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور ایک شاید حضرت مولانا جلیل احمد شیروانی جو حضرت تھانوی کے بڑے پیارے خلیفہ، بلکہ ان کا لقب ہی پیارے میاں پڑ گیا تھا، حضرت تھانوی کو اتنے پیارے تھے، ان کے وہ داماد بھی بنے، ان کے خلیفہ بھی بنے، حالانکہ وہ اردو بولنے والے تھے اور یہ پنجابی سے تھے، لیکن دین کی نسبت سے یہ
ہوا۔ اسی سلسلے میں یہ ہوا کہ ہمارے تایا مرحوم وہ طبیب تھے بنیادی طور پر، اور یہاں لائل پور میں یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ناولٹی پل کے قریب ان کا مطب یعنی کلینک بھی تھا، بال بچے دار تھے، لیکن ان کی برکت سے حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھ کے ان کے اندر بھی دین کا شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بال بچوں کو ساتھ لیا، دیوبند چلے گئے، وہاں کرائے پہ مکان لیا، شام کے وقت وہ حکمت کرتے تھے اپنی گزر بسر کے لیے، بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے، وہ بھی آمدن تھی لیکن ساتھ یہ بھی کرتے تھے، اور باقی وقت وہاں انہوں نے قرآن حفظ کیا، وہاں جا کے اور وہاں سے حافظ بن گئے، ان کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے بھی وہی دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم شروع کی دیوبند میں۔ اور ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں میں اس علاقے میں گھومتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ایک تایا ریلوے میں سہارنپور کے ارد گرد وہ تعینات رہے ہیں، تو لیکن اس وقت دیوبند یا مظاہر علوم سہارنپور جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہماری والدہ جو ہیں وہ دیوبند کی کچھ چیزیں بتاتی تھی، تو خیر بارت وہاں وہ رہے۔ پھر ہمارے والد صاحب کے جو ماموں تھے نا، ان کو 1947 میں ایک خواب آیا، یہ تو لگ رہا تھا کہ پاکستان بن جائے گا، لیکن اتنے زیادہ فسادات ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ خواب میں انہیں فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے بیٹے بھی دیوبند میں پڑھتے تھے، آپ اپنی اولاد کو وہاں سے بلا لیں، تو خیر انہوں نے بلا لیا، وہاں پڑھتے تھے، تو ہمارے تایا نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ بظاہر تو بھانجا بھی اولادی کی طرح ہوتا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی آ جائیں۔ چنانچہ یعنی اگست 1947 سے کچھ عرصہ پہلے یہ اپنے بال بچوں کو لے کر واپس یہاں آ گئے، اور وہ جو فسادات میں پھنسے تھے لوگ اس سے وہ بچ گئے۔ البتہ ہمارے ایک تایا جو ہیں وہ جمنا کے قریب ایک اسٹیشن تھا جگادری، وہاں یا اس کے قریب کہیں وہ تھے، امبالہ ریاست میں، مشہور، ہاں امبالہ ریاست میں، تو وہاں چونکہ وہ ملازم تھے ریلوے کی طرف سے، اس لیے وہ وہاں پھنس گئے، بہت فسادات ہوئے، ہاں۔ تو اور یہ واقعہ درمیان میں اگرچہ ذاتی زندگی سے متعلق نہیں ہے لیکن میں سنانا مناسب سمجھوں گا۔ ہمارے تایا خود سناتے تھے کہ ہر طرف سکھ ہی سکھ تھے، اور جو مسلح یعنی مسلمان دیکھتے تھے اس کو وہ قتل کر دیتے۔ تو اسٹیشن ماسٹر ایک ہندو تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں پناہ دی، اور بہت بڑا رسک تھا اس کے لیے، واقعی سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ مرغی کھلاتا تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ تکلف کیا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں پناہ دے دیا، یہی بہت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے کہ مسلمان گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو دوسرا گوشت تو ظاہر ہے کہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے وہ مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے وہ آپ کے لیے مرغیاں ذبح کرتے رہتے ہیں اپنی، جو ہم رکھی ہوئی ہوں گی، اس زمانے میں عام رواج ہوتا تھا رکھنے کا۔ یہ رہے وہاں پر اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے سنبھالا۔ پھر وہ ایک فوج کی جو ہے وہ ایک ریل آ رہی تھی، اس اسٹیشن پہ اس نے رکنا نہیں تھا، لیکن اسٹیشن ماسٹر نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آپ بچوں کو لے جائیں، میں وہاں پر نہیں ہوں گا، مجھے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالیں گے، اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ٹرین رکوانی ہے، اور جب چڑھ جائیں تو پھر وہ چل پڑے گی۔ تو چنانچہ اس طریقے سے وہ یعنی، اور اتنا وقت لگ گیا کہ یہاں جو ہے وہ پسماندگان تھے، یعنی ہمارے دادا وغیرہ، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ راستے میں کہیں ختم ہو گئے، اب وہ زندہ نہیں ہے، مسنگ پرسن سے بھی آگے کا کام وہ ہو چکا تھا۔ تو خیر اچانک وہ یہاں پہنچے۔ اس میں ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ یعنی خلق خدا کے ساتھ مہربانی کے حوالے سے، وہ یہ کہ ادھر جو ہے وہ ہندو جو ہے اس نے یہ حسن سلوک کیا، اور ادھر یہ ہوا کہ کیونکہ یہاں جو ہے وہ ہندو اور سکھ جو تھے ان کو مسلمانوں کی طرف سے خطرات تھے، اسی طرح تو ہمارے خاندان کے گھر میں ایک ہندو فیملی نے پناہ لی، تو ہمارے والد جو دیوبند سے حفظ کر کے، ہمارے تایا جانا ہے، چونکہ وہی خاندان کے دینی رہنما تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ وہاں ہمارے بھائی پر ڈالیں گے۔ تو چنانچہ یہ اسی طرح او بھگت جو ہے وہ ہندو فیملی کی کر رہے تھے، اور ادھر جو ہے وہ ایک ہندو فیملی جو ہے وہ ان کی او بھگت کر رہی تھی۔ تو اس طریقے سے ہمارے والد صاحب کے ماموں کے ذریعے ہمارے تایا ادھر آئے،
صحیح صحیح اور ان کو دیکھ کر میٹرک کرنے کے بعد جی ہمارے والد صاحب کو انجینئر بنانے کا ارادہ تھا. اور یہ منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں اب بھی وہ شاید انجینئرنگ کالج ہوگا, شاید یونیورسٹی بن چکی ہے. رسول ایک علاقہ ہے, صحیح مشہور ہے وہاں, تو اس علاقے کے لوگ جانتے ہوں گے. صحیح صحیح وہاں اس زمانے میں کالج ہوتا تھا, جی وہاں غالباً ایڈمیشن بھی ان کا ہو چکا تھا. صحیح لیکن والد صاحب نے پکا فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے, یہاں سے پھر اور اس پہ خاندان میں کافی مخالفت ہوئی صحیح کہ مولوی بن کے کھائے گا کتوں اور اس طرح کی چیزیں. جی لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم شروع کی, جی اور دارالعلوم ربانیہ رجانہ کے قریب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع میں ایک جی ادارہ ہے, بہت پرانا ادارہ ہے, وہاں سے انہوں نے وہ اپنی دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی, اور تکمیل تو پھر وہ خیر المدارس ملتان میں مولانا اکرم صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں کی. تو یہ ہمارے خاندان کا اس طرف آنے کا سبب بنا اور بیک گراؤنڈ, یعنی بنیادی شخصیات اس میں دو ہیں, ایک ہمارے والد صاحب کے مامو جان اور ان سے بھی پیچھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ. رحمہ اللہ. تو یعنی یہ نسبت بہت بڑی ہے. جی ہاں.